مطلب پچھلی دفعہ جو ہم نے گفتگو کی تھی ایرانی انقلاب کی، اس کو میں تھوڑا سا ریکیپ کر دوں کہ ہم یہ جو مختلف انقلابات دیکھ رہے ہیں، ہم نے فرانس کا انقلاب، امریکہ کا انقلاب، برطانیہ کا انقلاب، ہندو نیشنلزم دیکھا، یہ اسی کی کنٹینیویشن سے، اور ہم اس انقلاب کو اسی دائرے کار کے اندر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایرانی انقلاب کو مطلب اس کی تاریخ سے اور جو اسٹرکچر ہے امام خمینی صاحب کی شخصیت کا، اس سے جدا کر کے ہم ایرانی انقلاب کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس سلسلے میں میں نے ایک ہسٹوریکل پیراڈائم بھی بیان کیا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ سیدھا سیدھا باتیں بھی امام خمینی کی بیان کی تھی۔ تو اس کو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ مطلب جو ایرانی تاریخ ہے، وہ ایران کبیر جو ہے وہ جغرافیائی طور پہ ساسانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ ساسانی جو تھے وہ یوکرین سے جنوبی روس کے آریہ تھے، اور انہوں نے آگے انڈو ایرانین تہذیب قائم کی ایران کے اندر، اور اس سے پہلے ایران میں ایلام اور ایچینن تحریک سویلائزیشن پہلے سے موجود تھی، اور یہ ایرانی سویلائزیشن جو تھی وہ کوئی پریمیٹو سویلائزیشن نہیں تھی، بلکہ ایک بڑی مطلب مضبوط سویلائزیشن تھی۔ اس کی اپنی اقدار تھی، اس کی اپنی ویلیوز تھی، اور اس کا اپنا ایک مذہب بھی تھا جس کو ہم مطلب زرتشت مذہب کہتے ہیں۔ تو وہ ساسانی جو تھے انہوں نے گریٹر ایران کبیر کی بنیاد رکھی، بالخصوص ہیڈشیر اول نے عہد میں ایران جو تھا وہ جغرافیائی لحاظ سے عراق، آرمینیا، افغانستان، مشرقی ترکی، شام، پاکستان، قفقاز، سینٹرل ایشیا اور عرب تک پھیل چکا تھا۔ پھر خسرو دوم نے اس کے جغرافیائی علاقوں میں مطلب یہ کہ اور اضافہ کیا، مصر، اردن، فلسطین اور مشرقی روما کے علاقے بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا، پھر میں نے بیان کیا تھا کہ مطلب وہ سورہ روم کے حوالے سے کہ ایران جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے زیر سایہ آ گیا، اور یہاں پہ ایک سنی مطلب یہ کہ اسلام ہی کی ترویج ہوئی پہلے، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہاں پہ شیعہ اسلام جو ہے وہ صفیوں کے عہد میں آیا، اور صفی جو تھے وہ مطلب پہلے سنی تھے، اور یہ آذربائیجان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اور وار لوڈیڈ سنی سے مطلب یہ کہ ایسے قبائل سے تعلق رکھتے تھے جو جنگ و جدل کے اوپر ایمان تصوف کے مختلف دائرے کار کے ساتھ اس سے بھی ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے مطلب یہ کہ مختلف ریاستوں کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہے بالمقابل عثمانیوں کے وہ شیعہ ہونا چاہیے۔ تو جس زمانے میں انہوں نے ایران کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے اس کے لیے مختلف کتب کی تلاش کی، تو پورے ایران میں جب انہوں نے قبضہ کیا تو سوائے ایک کتاب کے ان کو کوئی بھی مطلب ایسی شیعہ کتاب میسر نہیں آ سکی جس کی بنیاد سے وہ ایرانی اسٹیٹ مذہب کی مطلب شیعہ مذہب کی ترویج و تفصیل کر سکے۔ لہٰذا انہوں نے شیعیت کو باہر سے امپورٹ کیا، لبنان سے اور شام سے اور ان علاقوں سے۔ یہ تو یہ تھا۔ پھر میں نے مطلب یہ کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایران جو ہے وہ شروع میں سنی اسٹیٹ تھا، اور صفیوں نے یہاں پر جو ہے وہ شیعہ وغیرہ کو جب تو کچھ سنی تھا، اور اس کا مقصد یعنی یہ تھا کہ جو یعنی سلطنت اس سے عثمانیہ کے بالمقابل اپنی سلطنت کو مضبوط کر رہی ہے۔ عام طور پر اپنی سیاست، اپنی یعنی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے کسی مقامی مذہب کو اختیار کرنے کی وجہ تو یہ بنتی ہے کہ وہاں پر پہلے سے مثلاً شیعہ بہت زیادہ ہوتے ہیں سنیوں کے مقابلے میں، اور پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں اگر ہمیں اپنی ریاست کی مقبولیت چاہیے تو ہمیں شیعہ ازم کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے شیعہ ازم کو امپورٹ کیا اور کچھ سنی تھے، تو ان کو اس کی کیا مطلب وجہ کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو وجہ یہی سیاسی تھی کہ عثمانیوں کے خلاف، دوسرے جو تھی کہ شیعیت کے فروغ کے لیے ایران ایک زرخیز علاقہ ان معاملوں میں تھا کہ اہل بیت کی محبت اور ان کی عظمت اور رفعت یہاں پہ پہلے سے موجود تھی۔ مطلب ان کے لیے یہ ایک طرح سے نو گو ایریا تھا عباسیوں کے لیے اور امیوں کے لیے، جہاں پہ یہ جب بھی ظلم مطلب ظلم تو نہیں کہنا چاہیے، جبر و استبداد جو امی اور دیگر لوگ کرتے تھے، انہوں نے یہاں پہ مطلب یہ کہ ان کے لیے ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ وہ آ کے اس جبر و استبداد سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ وہی اس کی سیاسی پولیٹیکل تھی کہ ان کو عثمانیوں کے زیر تسلط آ جاتے اگر وہ،
تو ان کو ایک سب آرڈینیٹ بن کے رہنا پڑتا. وہ اپنے آپ کو یہ چاہتے تھے کہ عثمانیوں کے بالمقابل ایک فورس کے طور پہ کریں اور اپنی اس ریاستی حدود کو اس طرح سے مطلب یہ کہ تشکیل دیں کہ جس پہ ان کی مطلب یہ کہ ڈومیننس قائم رہے. یہ بھی ہے کہ یہی صفیوں کی وجہ سے پاک و ہند کے اندر بھی جو شیعیت آئی ہے وہ انہی کی وجہ سے آئی. بہت سارے ہمارے مغل جو بادشاہ تھے ان کی صفیوں سے رشتہ داری اور عزیز داری بھی تھی. لیکن یہ کنورژن کی بجائے کیا ہے اگر مطلب یہ کہ خلافت عثمانیہ یا باقی ہوتے ہوئے اور جگہوں میں بھی سنی ریاستیں مطلب قائم کی مطلب ایگزسٹ کرتی ہیں تو سنی ازم کے ساتھ بھی وہ اپنی قومی ریاست قائم کر سکتے تھے. کنورژن کا سبب کیا ہے؟ دوسرے سنی جو تھے وہ اپنے آپ کو عثمانی خلافت سے اس سے پروانہ لینا حاصل کرنا ضروری سمجھتے تھے. وہ اس کو مطلب یہ کہ اس کا خطبہ پڑھنا اور ان تمام چیزوں کے زیر اثر رہنا جو ہے وہ اپنی ایک گریٹر جو سنی اسٹیٹ اور خلافت کا دائرہ کار تھا اس سے آگے بڑھیں. ہمارے بنیادی بحث نہیں ہے آگے ظاہر ہے کہ پہلے یہ اعلان تفضل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں یہی ہے کہ جب ڈائنیسٹیز اسلامی تاریخ میں ریفریش کرتی ہیں تو ہمیشہ مذہبی بنیادوں کے اوپر ہی اپنے آپ کو دیکھتی یعنی اپنا جواب بیان کرتی ہے. ہم نے ڈائنیسٹیز کی جو ریفریشمنٹ ہوتی تھی وہ مذہبی بنیادوں پہ ہوتی تھی. یہی پوری نام ابن خلدون کی اسی وجہ سے انہوں نے کیا. انہوں نے شیعہ کو کیوں پسند کیا اس کی وجہ میرے خیال میں سب سے اہم بات جو آپ نے فرمائی جوائن یہی ہے کہ وہاں کے لیے دونوں چیزیں موضوع تھیں. سنیت کو عربیت کی مخالفت یعنی سنیت کو عربیت کے ساتھ ریلیٹ کرنا آسان تھا اور دوسری چیز ہے کہ وہ جو زرتشتی مذہب تھا اس میں یہ بین اور یہ کہ رونا دھونا یہ تمام چیزیں بہت زیادہ جو جس چیز کو انہوں نے کیا وہ وہی شیعیت تھی کہ جو غم زدہ اور جو یعنی ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پڑھی اس کے اندر جو ایران کے اوپر آپ نے اپنا دورہ کیا اس میں ایک تاثری بیٹھ کیا کہ وہاں لوگ غمگین بہت ہیں ہے نا غمگین لوگ ہیں تو وہ غم والی اس نیشنل کیریکٹرسٹک سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. لیکن آپ آگے چلیں. اس کے بعد میں نے ایک اسٹرکچر بیان کیا تھا مطلب ان کی شخصیت کا اس کو میں دوبارہ تھوڑا مختصراً بیان کر دوں کہ روح اللہ مفتی خمینی آپ کا نام ہے, امام خمینی آپ کا ٹائٹل ہے اور 1902 میں پیدا ہوئے اور 1989 میں انتقال کر گئے اور اصولی 12 امامی شیعہ تھے آپ اور اصولی اپنے اصلی شیعہ تھے اور جو بنیادی چیزیں جو تھیں تولا اور تبرہ اور تقیہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کے ہاں ملتی ہیں جس کے تحت وہ اپنے اسٹیٹ کو بھی اور اپنے ریلیجنس کو بھی بیان کرتے ہیں. وہ ابھی ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ جو ان کی مین انٹرسٹ تھی وہ فقہ, عرفان, اسلامک فلاسفی, اسلامک ایتھکس, ہدایہ اور پولیٹکس پہ تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملا صدرہ امام ابن عربی اور ابن سینا سے بہت متاثر تھے. میں نے مطلب ان کی توضیح المسائل اور دیگر کتابیں پڑھنے کی کوشش کی. مجھے تو نہیں ملا کہ وہ امام ابن عربی سے اتنے متاثر تھے. البتہ ابن سینا اور ملا صدرہ سے ضرور ملتا ہے کہ وہ ان سے متاثر تھے. نوٹیبل مطلب یہ کہ اور جو مطلب یہ کہ دوسری جو خصوصیت تھی ان کی کہ وہ ان پریکٹس جو تھے وہ جو تصوف کے طرائق تھے ان کو برتتے ضرور تھے, لیکن ان کی تحریروں میں اور ان کی جو مطلب پریکٹس ہے اس کے جو اسٹیٹ لیول کے اوپر پریکٹس ہے اس کے اندر کہیں ہمیں تصوف نظر نہیں آتا, بلکہ وہ ان کی ذاتی زندگی تک ہی تصوف محدود تھا. جو کہ مطلب یہ کہ جو ایرانی تصوف نعمت الہی آرڈر اور نور بخشی آرڈر جو تھا اسی سے کچھ مجھے اس کا ڈیریویٹو لگتا ہے گا. یہ ان کی شخصیت ہے. پھر میں نے کہا کہ میں مطلب یہ کہ جو آخر کی چیز ہے وہ میں پہلے بیان کر دوں گا تاکہ پورے ایران کو ہمیں سمجھنے میں وہ ان کا وصیت نامہ ہے جو کہ انہوں نے مطلب ایرانی ریاست کے لیے بیان کیا تھا. اس وصیت ناموں کے مطلب میں سیدھا چیزیں بیان کر دیتا ہوں ابھی, تو اس سے ہمیں پورے انقلاب کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. یہ وصیت نامہ امام نے مطلب اس کی جو ملت کے مسائل بالخصوص ایرانی ملت کے مسائل عالم اسلام کے مختلف طبقات اداروں سے متعلق ہے اور اس میں ایرانی قوم کے ماضی, مستقبل اور حال پر گفتگو کی ہے. انقلابی ایرانی کی روح کو کس طرح برقرار رکھنا ہے, اس دن میں شیعیت کس طرح گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے, اس پہ گفتگو کی ہے. یہ وصیت نامہ امام نے 1982 میں تحریر فرمایا اور اس وصیت نامے میں عالم اسلام کے مختلف طبقات, ایرانی اداروں اور مستضعفین کو مخاطب کیا ہے. اور اس کی مطلب یہ کہ اس وصیت نامے کے شروع میں ایک انہوں نے انٹروڈکشن یا مقدمہ دیا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیش گفتار.
اور اس کو انہوں نے مطلب حدیث ثقلین سے شروع کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتہ اہل بیتی فانھا لن یفتروا فحتی یرد علی الحوض. مطلب یہ وہ بنیادی حدیث ثقلین ہے جس میں پوری شیعیت کے اصل و اصول اس کے اندر بندے. اس سے میں آگے مطلب یہ بیان کروں گا. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس یعنی دو ثقل ہیں، ایک ثقل جو ہے وہ قرآن ہے اور دوسرا ثقل جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہے. اور وہی اس بات کے مختلف ہے کہ قرآن کی تفسیر اور اس کی جو بھی اصول ہیں وہ بیان کریں اور کوئی اور شخص اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ قرآن کو اس طرح سے بیان کرے. اور دونوں لازم و ملزوم ہیں. جس طرح کتاب الہی کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا، ویسے نہیں اسی طرح اہل بیت ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر کسی امام کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہوا. حضرت کے بعد مطلب ان اہل بیت زمین ان اہل بیت سے خالی نہیں ہو سکتی. ان میں سے کوئی نہ کوئی فرد مطلب موجود رہتا ہے اور کتاب الہی کے اصول بیان کرتا رہتا ہے، خواہ وہ امام غائب ہو یا امام حاضر ہو. اس حدیث ثقلین کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں مجھ ایسے سب کا قلم عاجز ہے کہ ان کے اس مرتبے کے متعلق کوئی جسارت کرے جس مرتبے کی معرفت ملک الموت سے ملکوت اعلیٰ تک ہو. تو میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شکل اکبر اور شکل کبیر کے بلند و بالا مقام کے حقائق سے دور رہ کر انسانیت کا کیا بھی تھی وہ شکل کبیر اور جو خود شکل اکبر کے سوا ہر چیز سے عظیم تر ہے کہ وہ تو اکبر مطلق ہے اور میں اس تفصیلات میں جاننا نہیں چاہتا. مطلب وہ یہی کہتے ہیں کہ طاقتی طاقتوں نے قرآن کی تفسیر کو اور اس کے علوم کو اپنی مطلب ریاست کو قائم کرنے کے لیے اور اپنی برتری کو اور اپنے تفوق کو قائم کرنے کے لیے استعمال کیا اور قرآن اور اہل بیت کو ایک طرف ڈال دیا. پورا کر کے سوالات کریں گے درمیان کر سکتے پورا کرنے یہ جو حدیث ثقلین کے بعد جو انہوں نے تابوت کا ذکر کیا ہے امام خمینی نے، اس کی سنیت کو انہوں نے تابوت سے ان کی مراد ایرانی یہ بادشاہ رکھتے ہیں. تابوت سے ہمیشہ ان کی مراد پہلوی، تابوت سے ہمیشہ مراد پہلوی حکومت ہے نا. جی مطلب یہی کہ تابوت سے انہوں نے یہی مطلب جو بھی سلطنت خلافت کہہ سکتے سنیت سنی خلافت اور جو پہلوی حکمرانی ہے اس کو وہ تابوت سے ہی مطلب زیادہ تر پہلوی حکومت کو ہی تابوت سے انہوں نے تجویز دی. بالکل واضح ہے. دوسرے پیراگراف سے انہوں نے تابوت کا ذکر شروع کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد پھر تابوتیوں نے قرآن اور سنت کی اپنی تشریح کر کے جو ہے وہ جو لائے ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس میں واضح اس کو دو رائے ہیں. مطلب یقیناً میرے خیال میں یہ تو درست بات ہے کہ وہ تمام یعنی اب یہ بھی ایک میں تو نہیں جانتا یا میں نہیں جانتا لیکن یہ کہ کیا حضرت ابوبکر کیا یہ جو ہمارے شیخین کی جو خلافت تھی اس کو بھی تابوت میں شامل کریں گے امام یا نہیں، یہ اس کا تو میں نہیں جانتا. لیکن یقیناً یہ درست ہے کہ حضرت علی کی امام حسن کی دستبرداری کے بعد سے جتنی بھی خلافتیں قائم ہوئی وہ سب کو تابوت کے ضمن میں لاتے ہیں. لیکن جو تابوت سے عملاً جو ان کی مراد ہوئی ہے وہ ان کی مراد ہوئی تہذیب سلطنت اور دیگر مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہوتی. ایسا نہیں. لیکن یہ کہ یہ میں یقیناً تابوت یعنی یہ کہ حضرت امام حسن کے دستبرداری کے بعد سے جتنی حکومتیں قائم ہوں ان میں سے کسی حکومت کو بھی وہ اسلامی حکومت نہیں مانتی. یہ درست ہے. لیکن یہ کہ شیخین کی حکومت کو اسلامی حکومت مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ میں نہیں جانتا. اچھا جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی جن کے اندر جن صاحب کو میں جب سے اچھی طرح جانتا ہوں جن کی میں نے خدمت کی ہے وہ ڈرامہ ہے اور وہ بھی کہتے ہیں جن کے مطلب اور زیادہ تر کیا جن سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ سب کہتے ہیں کہ حکومت کو اسلامی حکومت مانتے ہیں.
میرے خیال میں رہا ہوں میں نہیں ڈاکٹر یہ تو اچھا خاصا ان کے اوپر تبادلہ کرنا اپنے دین کی اساس کہتے ہیں ان کی حکومت کے اساس تو میں نہیں جانتا لیکن تبادلہ کرتے ہمارے لیے بھی تبادلہ کرنا سب کا جواب تو پہلے کے ساتھ آئے یہ تبرہ وغیرہ جب ہم آگے جائیں گے تو اور آئے گا ڈیٹیل میں. آپ اگر کچھ جانتے تبرہ پہ تو وہ بتا دیں. آپ آگے کرو. مطلب قرآن کے ضمن میں فرماتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد قرآن کریم کو مختلف حکومتوں نے اپنے وسیلہ بنا لیا اور قرآن کے حقیقی مفسرین یعنی اہل بیت کو منظر سے ہٹانے کے لیے مطلب اپنی قوتیں صرف کر دی. قرآن کے حقیقی مفہوم جو حدیث ثقلین میں آتا ہے اسے صحب نظر کیا جائے تاکہ ایک بات یاد رہے یہ حدیث ثقلین جو ہے مطلب سنیوں کے ہاں بھی یہ ملتی ہے لیکن جس طرح سے شیعہ اس کی تشریح کرتے ہیں اس طرح سے نہیں. ثقلین نہیں ثقلین ترجمہ بھی کر سکتے عربی نہیں آتی ہے. ترجمہ یہ ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت. یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے یہاں لوٹ آئے. یہ اس کا ترجمہ. اس لیے غلو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہ کریں. ظاہر ہے کہ جو اس کی غلطی جو ترجمہ ہے بیان کیا ظاہر ہے کہ یہ واضح نہیں ہوتا. دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گے تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اور چیز قرآن مجید سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کرے. یعنی اب یہ بہتر چند میں سیدھا چیزیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس کو پورے کو سمجھنے میں آسانی رہے. وہ کہتے ہیں ثقل کبیر یعنی قرآن جو ہے وہ ثقل جو اکبر ہے امام حسن اور امام حسین ان کا تفوق رکھتا ہے اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ جو امام حسن اور حسین ہیں وہ ان کا تفوق رکھتے ہیں باقی جتنی چیزیں ان سے. ایک تو یہ بات. پھر وہ کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت کا تعلق لازم و ملزوم ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک چوتھائی قرآن اہل بیت سے متعلق ہے اور قرآن اسی لیے قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. اسی طرح پھر مطلب یہ پوری جو بحث ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علی نے ہر نبی کا وصی و وارث تمام پیغمبروں نے اپنے وصی و وارث بنائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنا وصی و وارث بنایا. مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کو آتی ہیں وہ سوالات آپ پہلے کر لیتے ہیں. میں جس سیکوینس سے چل رہا ہوں اسی کے سیکوینس پہ سوال کریں تو بہتر رہے گا نا. یہ جب مطلب وہ اہل بیت تو واضح ہے. وہ کہہ رہے ہیں ثقل کبیر ہے اور ایک ثقل اکبر ہے. ثقل کبیر قرآن ہے اور ثقل اکبر جو ہے امام حسن اور حسین. اتنی بات کی میں نے اہل بیت کو ابھی کہا نہیں. آپ جب ایک چیز بیان کر رہے ہیں نا مطلب تو اس کو آپ جو ہے پردوں میں بیان نہ کریں. مطلب میں الحمدللہ شیعہ نہیں ہوں. کہتے ہیں قرآن کو مطلب یہ کہ خود پرست ملاؤں نے ظالم حکومتوں کی مطلب یہ کہ ان کے وجہ جواز بنا لیا اور اسلامی حکومت اور اسلامی سیاست کرنا گویا گناہ کا ارتکاب ٹھہرا اور سیاسی ملا بے دین ملا کے مترادف ٹھہرا. مختلف اسلامی حکومتوں نے فی زمانہ یہی صورتحال ہے. سیاسی ملا اور بے دین ملا ایک دوسرے کے مترادف ہو گئے ہیں اور سیاست کرنا ملاؤں کے لیے ظلم ٹھہرا اور اسی وجہ سے محمد رضا اور شاہ فہد اور دیگر بڑی طاقتیں کے بڑی تعداد میں قرآن چھاپتی ہیں لیکن وہ قرآن چھاپنا ان کا مطلب اتنا کارآمد نہیں ہے کیونکہ وہ ثقل کبیر اور ثقل اکبر کا جو تعلق ہے وہ اس تعلق سے ناآشنا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی پیروی قرآن سے وسیلہ جوئی اور اطرت سے وابستگی ہمارے لیے قابل فخر ہے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ حقائق قرآنی جو سراسر وحدت مسلمین بلکہ وحدت انسانیت کے علمبردار ہیں، مقبروں قبرستانوں سے نجات دے کر انسانیت کے عظیم ترین نجات دہندہ کی حیثیت سے ان تمام بندشوں سے رہائی دلائی جو اس کے ہاتھ پاؤں قلب و عقل پر مسلط ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں جس کی بنیاد خدا کے حکم پر اور رسول کریم نے رکھی، اور امیر المومنین علی ابن طالب جیسا تمام قیود سے آزاد بندہ خدا انسان کو تمام زنجیروں اور غلامیوں سے رہائی دلانے پر مامور ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ تمام ائمہ معصومین حضرت علی ابن ابی طالب سے لے کر انسانیت کے نجات دہندہ حضرت مہدی صاحب الزماں تک جو قادر مطلق کی قدرت سے زندہ اور ہمارے تمام امور کے شاہد ہیں، ہمارے امام ہیں۔ پھر وہ مختلف دعاؤں کو کہتے ہیں کہ وہ دعائیں ہیں، مثلاً قرآن طاعت، مناجات شوبانیہ، دعائے عرفات اور صحیفہ فاطمیہ وغیرہ جو کہ ہیں وہ ہمارے مطلب یہ ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ جو ہے وہ ہمارا فقہ ہے اور یہ بے پایہ سمندر ہے اور ہمارے مذہب کے آثار میں سے، اور تمام ائمہ پر ہمیں فخر ہے اور ہم نے ان سب کی پیروی کا عہد کر رکھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دین اسلام کی سربلندی قرآن کریم کے عملی نفاذ کے لیے، جس کا ایک پہلو حکومت عدل کی تشکیل ہے، اس کے لیے ہم نے قید و بند و جلاوطنی کی صحبتیں جھیلی اور آخرکار اپنے زمانے کی ظالم اور طاغوتی حکومت کے خاتمے کی کوشش میں شہید ہو گئے، اور آج ہمیں فخر ہے کہ ہم قرآن و سنت کے احکام کو نافذ کر رہے ہیں، اور اس عظیم تاریخ ساز مقاصد کی خاطر ہماری قوم کے مختلف طبقے خودرستہ ہو کر اپنی جان و مال اور اپنے اعضاء و قربہ کو خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ مطلب یہ جو میں نے بیان کیا اسی کے اندر سے کوئی سوال ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں ایک بات، ہاں فرمانے ظاہر ڈاکٹر یہ ان کا سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے جو ہے وہ ایک مقام پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ فاطمیہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل کفریہ ہے، مطلب وہی کی کنٹینویشن کا عقیدہ ہے، مطلب نبوت سے بات کی مان رہے ہیں کہ وہی چل رہی ہے تو کفر ہے، مجھے کہہ رہے ہیں۔ کہاں کون سے سفر پہ لکھا ہے؟ کس جگہ پڑھے؟ ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو حضرت زہرا موضیہ پر خدا کی طرف سے القاء اور الہام شدہ ہے، وہی تو نہیں کہہ رہے، القاء اور الہام میں فرق نہیں کرتا ہے مولانا ہو تو۔ ڈاکٹر یہ بات تو اپنی جگہ قائم ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہاں پر یہ لفظ آ گیا ہے القاء کا، لیکن یہ مطلب یہ لٹریچر میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ امام معصوم کے لیے وہی کا سلسلہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہدایت سے انتظام ہوتا ہے، اس لیے وہ مانتے ہیں۔ وہ لفظ ٹھیک ہے یہاں نہیں آیا وہ، لیکن اس میں تو کچھ نہیں۔ مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ یہاں کوئی شیعہ ہوتا تو اس کی تصویر زیادہ کرنا ہوگا، لیکن مطلب یہ کہ ائمہ شیعہ یعنی قرآن مجید کو کے نتیجے کے جو بھی وہی وہی ائمہ معصومین کی اوپر آتی ہے وہ اس کی تصویر ہی ہوتی ہے جو قرآن مجید کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ترتیب نہیں ہوتی۔ اسماعیلیہ کو اسماعیلیہ جو ہے وہ اسماعیلیہ کو کافر اسی لیے کہتے ہیں، یہ 12 امامی اسماعیلیہ کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نسل کر سکتا ہے آغا خان یا قریب سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ائمہ جو ہے تصدیق کرتے ہیں وہی کی کہ جو نبی پہ نازل ہوئی، اس کی تردید نہیں کرتے یا اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس میں وہی ہے کہ تشریح ہے نصوص میں، یعنی کم از کم میری رائے میں یہی ہے کہ تشریح ہے نصوص میں فرق ہوتا ہے اور نصوص کی نفی نہیں ہوتی۔ مطلب اگر وہ اصول جو ہے جس اصول کے تحت جو ہم معاملات دیکھتے ہیں وہ اجتماعی معاملات، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی کس ہمارے جتنے بھی گروہ ہیں اسلامی اس میں اسلامیت کتنی موجود ہے۔ ایک طریقہ تو یہ دیکھنے کا ہے تاکہ اس کو اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے ساتھ کسی منیمم بنیادوں پہ تعاون کیا جائے اجتماعی طور سے، یا یہ ہم دیکھیں کہ انفرادی طور پہ کس میں کتنا کفر موجود ہے۔ بالکل الگ پرسپیکٹو ہو جائے گا دیکھنے کا۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام خمینی میں
کفر کتنا موجود ہے تو وہ تو ہر ایک میں بہت سارا نکل آئے گا. انشاءاللہ بالکل نکل آئے گا. میری امید یہ ہے کہ امام خمینی میں معصیت اور جیسے کہیے کہ حسن موجود ہے، کفر بالکل موجود ہے. یہ سب ثابت کیا جائے، ہر ایک پہ ثابت کیا جائے. تو وہ الحمدللہ مجمع امام خمینی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے فیس فارماسی. یہ نہیں کہ ان کی کوئی مناپلی ہے. مولانا محمد احمد میں ان سب میں ان سے فیس فارماسی آتا ہے. دیکھا جائے ان میں اسلام کتنا موجود ہے اور ہم سے کتنے غربت ہے. لیکن وہ ایشو وہی ہے کہ یہاں ہے ہمیں تعمیر کرنا اسلامی ریاست ہے نا. تو جس یہ ہے مقصد کیا ہے انقلابی جدوجہد کا، اسلامی ریاست کی تعمیر یعنی اسلامی نظام اقتدار کی ترویج. یہ کوشش ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام خمینی کی فکر سے اور امام خمینی کی جو تعلیمات ہیں ان کے حساب سے اس کام کو کتنی تقویت مل سکتی ہے. وہ لوگ جو اس فکر کو پیروں ہیں وہ کس حد تک اس میں ہمارے تعاون کر سکتی ہے. باقی یہ کہ امام خمینی جنت میں جائیں گے یا ایسا تو اس سے تو کوئی اہمیت ہے. مطلب میں نے جیسا شروع میں کہا کہ یہ پورا جو انہوں نے وصیت نامہ بیان کیا ہے وہ شیعیت ہی کے دائرے کار میں بیان کیا ہے. اور ان کا جو مخاطب ہے وہ ایران کا شیعہ ورلڈ بالخصوص ہے اور باہر کے ورلڈ کو وہ ایک ثانوی حیثیت دیتے ہیں. اس لحاظ سے مطلب ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو بات چیزیں مطلب یہ ان سے میں تحت نظر اگر کر جاتا ہوں تو وہ آپ بیان کرتے، لیکن مجھے مطلب یہ کہ بطور شیعہ ہو کہ میری پٹائی کرنے کی کوشش یہ ہے متعلق بات اللہ کے مخالف ہے. اس سے کوئی تعلق ریاست کی تعمیر کا نہیں ہے. کیوں آپ یہ مسائل نہیں آگے زیادہ تر یہ تقریبدار آدمی ہیں. یہ جو خالد بھائی یہ بنیادی طور پہ تقریبدار ہیں. پہلے انہوں نے تقریبداروں کے اس پر تقریب کاری کو محدود کر رہے تھے. آگے مطلب اور اس کو مطلب میں اس بحث کو تھوڑا سا ہٹ کے اور واضح کر دوں کہ شیعوں کے یہاں ہے کہ ایک تو کرتے ہیں اور باتیں اور باتوں سے ہمیں کیا تعلق. نبی حضرت علی جو ہیں وارث تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعوت جو دی تھی اس نے، اس دعوت میں جو کفار کو دی تھی اس میں انہوں نے جس وقت حضرت علی بہت چھوٹے تھے ان کو اپنا وسیع بھائی اور خلیفہ فرمایا تھا. حضور نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، میرے اور علی ہر مومن مومنہ کے ولی، میرے بعد علی ہر مومن و مومنہ کے ولی ہیں. رسول اللہ نے کبھی حضرت علی پر کسی کو افسر مقرر نہیں کیا. حضرت علی ہمیشہ افسر ہوا کرتے تھے. ولی بمانی، وہ شیعہ جو ہیں ولی بمانی خلیفہ کے لیتے ہیں، اور آیات مباہلہ میں حضرت علی، فاطمہ اور حسنین کا جو ذکر آیا ہے وہ اس سے اپنے تفوق کو ثابت کرتے ہیں. اور ولایت امیر المومنین کہتے ہیں کہ اصول دین میں سے ہے اور شیعوں کا مسلک ہے. جس طرح جناب موسیٰ کی امت پر جناب ہارون کی اطاعت فرض تھی، اسی طرح تمام امت اسلامیہ پر حضرت علی کی بھی اطاعت لازم ہے. جس طرح ہارون کے فرزند شبر و شبیر و مبشر تھے، اسی طرح علی کے فرزند جو ہے حسن، حسنین اور محسن. یہ مطلب جس سے آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اس سے آپ واپس کر سکتے ہیں. لیکن اس دن میں اب میں خود رسائل متعلقہ بات کر رہا ہوں، لیکن ایک مشہور شیعہ شاعر تھے، ان کے 3-4 شعر عرض کرتا ہے، وہ بالکل وہ تھے زبردست شیعہ. ان کے اشعار یوں تھے: علی کا مرتبہ اللہ اکبر، خدا میں تھے ویر احمد میں دفتر، ابو بکر و عمر تھے ان کے رہبر، اور عثمان غنی کے آپ یاور، جعفر کا جری ان کا برادر، کسر ان کے شبیر و کسر تھے آپ کے شبیر و شبر. یہ سیاہی کے اثار ہیں. تو اس ولایت کو ماننے کے باوجود اصولی شیعہ کی اکثر حیثیت امام عادل مانتی ہے تمام، یعنی امام عادل مانتی ہے. اور کیونکہ حضرت علی نے ان کے ہاتھ سے بیعت کی تھی اور حضرت علی ان سب کے وزیر رہے تھے، سب کے، یعنی حضرت عمر کے بعد سے لے کے حضرت، بلکہ یہاں تک روایتیں ہیں کہ حضرت عمر کو تو خلیفہ نامزد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کے مشورے ہی پہ کیا. اور یہ روایتیں شیعوں کے یہاں بھی موجود ہیں.
खलीफा के लिए सबसे मौजूद है वो। तो मतलब ये क्या वो तमाम चीजें, लेकिन इसका आज इस्लामी रियासत कायम होने से क्या ताल्लुक है? मैं बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूँ, ये आगे चल रहा है। फिर वो ये भी फरमाते हैं कि जो ईरान ने इनकलाब में ख़वातीन को जो आज़ादी अदा की और उससे पहले जो आज़ादी थी उसमें फर्क करते हैं। वो कहते हैं कि हमने वो एक ईरान को एक सकाफती मतलब ये कि इनकलाब भी कहते हैं कि ख़वातीन छोटी बड़ी जवान बूढ़ी सकाफती और फौजी शोबों में आज मौजूद है और मर्दों के शाना बचाना पहले से बेहतर अंदाज में इस्लाम और कुरानी अहदाफ की सरबलंदी के लिए सरगर्म अमल है। फिर वो कहते हैं कि बाद नादान और ऐसे मुल्लाओं ने कुछ ऐसी बातें बयान कर दी थी जिनकी वजह से ख़वातीन की जो आज़ादी थी उसके ऊपर वो कम होती थी और मुसलमानों के इन मुल्लाओं को मुसलमानों की मसाले की कुछ खबर नहीं थी। जो औरतें जंग में शरीक नहीं हो सकती थी वो इतने काबिल कदर अंदाज से आज मुहाजिर जंग के पीछे मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दे रही हैं जो अपनी कौम के दिल शिद्दत शौक़ और जज्बे की वजह से हिल रहे हैं। औरतों ने जो कुछ ख़वातीन ने हासिल किया है वो बनी से भी बाला करे। कहाँ दुनिया की नाचीज़ पूंजी और कहाँ ख़वातीन की ये मतलब खिदमत। ये जो ख़वातीन का मसला है वो रज़ा खान और रज़ा शाह पहलवी से शुरू होता है। उससे ईरानी उलमा बड़े रिलिक्टेंट इन मानों में थे कि जो वो उसने आज़ादियाँ दी थी बग़ैर पर्दे के और उनकी औरतों जो आज़ादी दी थी वो कहते हैं कि हमने जो आज़ादियाँ इस्लाम के दायरे कार में दी हैं वो उस आज़ादी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इमाम ज़माने ये ख़वातीन का मामला बड़ा अहम है। आज भी हमारे यहाँ जो भी NGOs हैं और दीगर इदारे हैं वो बड़े ही मतलब ये कि इस बात को बबांग दहल बयान करते हैं कि औरतों की आज़ादी बड़ा अहम मसला है, औरतों के ऊपर ये जुल्म और सितम हो और उसके ज़रिए वो बहुत सारे चीज़ों को अपने यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम ईरानी इनकलाब से सीख सकते हैं कि उन्होंने औरतों की मतलब जो ये आज़ादी थी और जो ऐसे मुल्ला और जो दीन के वो सरोकार थे वो जो उसकी तशरीह कर रहे थे उससे बड़ी अच्छी तरह से मुकाबला किया है और उसको इस तरह से किया है कि इनकलाब ईरान के अंदर ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में शामिल रही और उन्होंने बाखुदी मतलब ये कि जो इनकलाब ईरानी आया उसकी तरफ बरज़ा और रग़बत इस तरफ आए हैं। उससे पहले जो होता था कि जब मोहम्मद रज़ा खान ने औरतों की आज़ादी का जो ऐलान किया था उससे उसकी लड़की मोहम्मद रज़ा खान की और बीवी जो है वो मासूमा फातिमा की जो वो थी मज़ार था उसमें जो है वो बग़ैर पर्दे किया है जिसमें मुल्लाओं ने बड़ा शोर होगा मचाया उस वक्त की उसने उनको कड़ी सज़ा दी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली ख़वातीन के मसले को इमाम खुमैनी साहब ने टेकल किया और उसको इस्लामी जिद्दोजहद के अंदर शामिल कर दिया। लेकिन इसका जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि ईरान में पब्लिक लाइफ में औरतें आ गई, पब्लिक लाइफ में बहैसियत और इस्लामी माशरे की खसूसियत ये होती है कि औरतें पब्लिक लाइफ में शरीक नहीं। पब्लिक लाइफ में आने के नतीजे में इनकलाब ईरान के आने के बाद से जिना के ऊपर ईरान में कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना जिना पहले होता था प्रॉब्लली उससे ज़्यादा जिना आज होता है। और ये जो उन्होंने कंसेशन दी जो कुछ भी किया तो इसके जो माशरती असर से बाद में चलते हुए नहायत मुख्तलिफ निकले। ये तो कोई अब उसमें जो वो मिलती है वो मुता का मामला मिलता है तो लिहाजा लेकिन ये औरतों को पब्लिक लाइफ में लाना ये भी और उसको लेजिटिमाइज करना ये भी ईरानी उलमा से कमालात में से औरतों को पब्लिक लाइफ में और वो काम हम भी यानी किसी न किसी हद तक तो हम भी औरतों को पब्लिक लाइफ में ला रहे हैं ना। मतलब तबलीग जमात में भी अब ख़वातीन चलने लगी यानी हमारे यहाँ तो बाहर है क्या कोई बात करने की जरूरत नहीं। तो पब्लिक लाइफ ये इस्लामी मास्टर की पूछते थे कि औरतें पब्लिक लाइफ में नहीं होती कभी नहीं। अब आप कहेंगे ये सब पूरी गलत था और ये क्या फोटो है, लेकिन ये बात सूरत ये उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो हमें देखना चाहिए। उसके नतीजे के अंदर फिर बगली माशरा इस्लामी पता तो वो हो रहा है ईरान में हुआ। ईरान के इनकलाब की बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि वो जो माशरती वो है वो ढांचा को खास तब्दील नहीं किया। डॉक्टर इसमें जो हम इनकलाबी नुक्ता नजर से देखते हैं तो आज जो हम देखते हैं कि आज जो मार्का हक बातिल पूरी दुनिया में सरगर्म है उसके नतीजे में यानी उसका एक बहुत बड़ी वजह ये है कि औरतों में इस्लाम बहुत तेजी से फैला है और उसकी वजह वही रही है कि भाई तबलीग जमात के वफूद गए हो या मदारिस में औरतों का इजाफा हुआ है बहुत बड़ी तादाद में तालीम में और फिर ये
اس کی وجہ سے وہ سارے فائدے ہوئے ہیں جو کہ جس کی بنیاد وہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد ہم کھڑی کر سکتے ہیں. یہ بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب یہ بالکل صحیح ہے. مطلب میرے خیال میں تبلیغ جماعت اور مدارس میں فرق کرنا چاہیے. مدارس کا جو انتظام ہے اس کے نتیجے میں عموماً عورتیں پبلک لائف میں نہیں آتی. مدرسے خواتین کے جو مدارس ہیں اس کے نتیجے کے اندر یہ عموماً نہیں ہوتا کہ اس کے بعد عورتیں پبلک لائف میں آنے سے کیا مراد یہ کہ وہ ایک لیڈرشپ کا رول اختیار وہ کتنا ہوتا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ چیز کریں گے تو اس کے فوائد اور نقصانات دونوں ہوں گے اور کسی نہ کسی حد تک حالات جو ہے وہ آپ کو کچھ ایسے کاموں میں مجبور کر دیں گے کہ جو خلاف اولا ہے. یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے, کبھی بھی ایسا سوائے قرون اولا میں کیا, سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ امام حسن کے یعنی 10 وزاد ہونے سے پہلے تک کا جو دور تھا اس کے اندر شاید آپ یہ کہہ سکیں کہ قرون اولا سے مراجعت لازم نہیں آ گئی تھی. پر یہ اولا سے خلاف اولا جو تھا وہ لازم نہیں ہو گیا تھا کسی وجہ سے یا, لیکن اس کے بعد سے خلاف اولا تو ایک معنی میں مجبوری کے طور کے اوپر ہمیشہ موجود رہی. تو یہ سب جو انہوں نے فرمایا یا جو مولانا جیلانی صاحب نے فرمایا بالکل درست ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مجبوری ہو کسی نہ کسی حد تک عورتوں کو پبلک لائف میں شریک کرنا ضروری ہو گیا, جس طریقے سے خود کو سمجھا یا یہ کہ واٹ ایور ہوا تو اس کے نزدیک. لیکن یہ کہ پھر اس کے تدارک کی بھی کوئی کوشش یعنی ہونا چاہیے. جب ہم ایسی حرکت کریں کہ جو قلوب مخالف ہے تو پھر اس کے تدارک کے لیے کوئی دوسری اسکیم بھی سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ انقلابی ایران میں وہ دوسری احتیاط بھی ہو جو یہ بیان تو ہم نے کیا, لیکن جی آگے. پھر وہ کہتے ہیں کہ امام زمانے کے ملک ایران کے خلاف امریکہ کی عاجزی اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کا کرشمہ ہے. خمینی صاحب فرماتے کہ امریکہ بطور دہشت گرد سر فہرست دہشت گرد ہے ساری دنیا میں. اس نے پوری دنیا میں آگ لگا رکھی اور عالمی سہولیت کے ساتھ ہم پیمان ہے, ہم نوالا, ہم پیالہ ہے جو اپنے مفادات کے لیے ایسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جن کو بیان کرنے سے زبان کو شرم آتی. عظیم اسرائیل کا احمقانہ خیال انہیں ہر جرم پر اکساتا ہے. مسلمان اقوام اور دنیا بھر کے مستضعفین کو یہ فخر ہے کہ ان کے دشمنوں میں اردن کا دورہ باز مجرم پیشہ کا حسین حسن اور حسنی مبارک جیسے اسرائیل کے ہم پیادہ ہم نوالا ظالم افراد ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کی خدمت میں اپنی قوم کے ساتھ کسی خیانت سے باز نہیں آتے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام جسے ہر دوست اور دشمن اس کے جرائم اور انسانی اور بین الاقوامی حقوق کے خلاف ورزی کی وجہ سے خوب پہچانتے ہیں. ہمیں اور دنیا کی دوسری مظلوم اقوام کو فخر ہے کہ ذرائع ابلاغ اور عالمی پروپیگنڈے کے ادارے کے اس دور میں ہر اس جرم و خیانت کے لیے ہمیں اور دنیا بھر کے تمام مظلوموں کو مصون کرتے ہیں جن کا حکم انہیں ظالم بڑی طاقتیں دیتی ہیں. امریکہ تمام ذرائع ابلاغ پر تصرف رکھنے کے باوجود ایران کی غیور قوم اور حضرت امام زمانہ ارواحن المقدمہ الفدا کے ملک کے مقابلے میں اس قدر عاجز و رسوا ہوا ہے کہ اسے سوجھ ہی نہیں رہا کہ کہاں بنا لے. وہ جدھر کا رخ کرتا ہے اسے نفی میں جواب ملتا ہے. وہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کا کرشمہ ہی ہے کہ اس نے مختلف اقوام خصوصاً اسلامی جمہوریہ ایران کی قوم کو بیدار کیا اور ستم شاہی کی اندھیر نگری سے نور اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کی. مطلب یہ ایک بڑا اہم ہے کہ اس سے پہلے امریکہ کو شکست دینا اور امریکہ کی مطلب یہ کہ ذلت اور رسوائی کا اسلامی دنیا میں کوئی اس طرح کی نظیر نہیں ملتی اور نہ وہ سوچ سکتے تھے. لیکن جو شکست اس کو امریکہ کو ایران میں جیسی سپر پاور کو ہوئی ایک مطلب یہ کہ اسلامی کپرائزیشن کے ذریعے وہ مطلب اس کی نظیر نہیں ملتی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر امریکہ کی وہ حیثیت جو اس کی سپرمیسی کی تھی وہ قائم نہیں رہی, امریکہ کی بھی اور روس کی بھی. مطلب اس زمانے میں روس موجود تھا تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ انہوں نے اس کا ایک جم کے مقابلہ کیا اور اس کے پروپیگنڈے کا بھی توڑ کیا اور اس کی طاقت کا بھی مقابلہ کیا اور اس کو مطلب یہ کہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے ایران امریکہ کے اندر جا کر اس کو مطلب کوشش تو نہیں کی لیکن اس بات کے ادعا کو اجاگر کیا کہ امریکہ میں جا کر جو ہے اس کو شکست دی جا سکتی اور امریکہ کو یہ ایسی افریض نہیں ہے کہ اس کو شکست نہ دی جا سکتی. اس پہ کچھ ڈاکٹر یہ امریکہ کے کردار کے حوالے سے جو مجاہدین جو ان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں آج کے دور میں تو مجاہدین کی جدوجہد کے خلاف ایک عام دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ
یعنی جن ملکوں میں یہ مجاہدین تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان ملکوں نے چونکہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اپنے آپ کو مطلب یو این او کے قوانین سے مطلب سائن کر رکھے ہیں، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کو ان کو سپورٹ وغیرہ کریں. تو یہاں پر اس آرگومنٹ کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ بھائی امریکہ نے بھی تو یو این او کی وہ تمام ریزولوشن سائن کی ہے، وہ خود کو نہیں مانتے، خود کو چڑھائی کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. تو وہ جب خود معاہدے کو قلم قرار دیتا ہے تو اس معاہدے کی دہائی دینے کا کیا معنی رکھتا ہے؟ نہیں، مجاہدین کے حقیق یہ بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ کے ان انٹرنیشنل قوانین پہ جن پہ ہم نے سائن کر رکھا ہے ان کی شرعی حیثیت کیا ہے. اور سب سے پہلے تو شرح مطالعہ کی بنیاد کے اوپر ان انٹرنیشنل معاہدین کے اوپر ہمارا دستخط کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اس کو دیکھا جائے. لیکن جو مجاہدین کے خلاف اصلی مقدمہ ہے وہ مقدمہ یہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کی تعمیر کی کوشش کر کے جو موجودہ ریاستیں ہیں ان کی اسلامائزیشن کے کسی نہ کسی ایسپیکٹ کو قبول کریں. مجاہدین کے خلاف جو اصلی دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اسلامی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد جو ہے یہ تب کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. یہی جو ریاست ہے کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی حد تک اسلامی ریاست ہے. اسی ریاست کے تناظر کے اندر مثلا یہی جو انہوں نے فرمایا دہشت گردی سے مراد یہی ہے کہ اس ریاستی نظام اقتدار کو کمزور کرنے کی ایسی جدوجہد جو اسی ریاست کے قوانین کی بنیاد کے اوپر جائز قرار نہ دی جائے. لہذا مجاہدین کی جو حکمت عملی ہے اس میں کتنی بھی نقائص آپ بیان کریں، اس اصولی موقف سے جو مجاہدین نے اختیار کیا ہے کہ نہیں، اس نظام اقتدار کو ہمیں منتشر کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے انقلابیوں کے لیے ناگزیر ہے. لیکن انقلابیوں کی جو بنیادی جدوجہد ہے وہ ہے اس نظام اقتدار کو منتشر کر کے اسلامی نظام اقتدار کو قائم کرنا. تو اصولی طور کے اوپر ہم مجاہدین کے فطری وکیل اور حلیف ہیں، اس لیے وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے اور جو ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے کرنے کی. اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی خدمت عملی کے نہیں، ہم ان کی خدمت عملی کے ناقص بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم اس خدمت عملی کو تفصیل جاننے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتے اور اس میں شریک بھی نہیں. لیکن یہ جو اصولی بنیاد ہے کہ یہ نظام اقتدار جو ہے یہ اس کو منتشر ہونا چاہیے اور اس کی جگہ نظام اقتدار قائم ہو، تو وہ تو انہوں نے کر کے دکھا دیا. آپ 70 سال سے جمہوریت اور یہ کہ عوامی مظاہرے سب کچھ کر رہے ہیں اور اقتدار کا ہمیشہ آپ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. اور انہوں نے 3 سال کے اندر جو ہے وہ افغانستان بھی فتح کر لیا اور دوسرے یہ کہ صومالیہ میں بھی غالب اور چچنیا میں بھی آسات میں بھی نظام آزو قائم ہے. تو کس منہ سے تم کہتے ہو کہ تمہاری خدمت عملی جو وہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ نظام اقتدار ایسے قائم ہوتا ہے اور کر کے دکھا دیا وہ نظام اقتدار قائم. تو اس اصولی موقف کے تو ظاہر ہے کہ انقلابی اس کے وکیل ہیں کہ وہ درست ہے، وہ اصولی موقف درست ہے. اور یہی یہاں جو بات کہی جا رہی ہے جو ہے وہ یہی کہی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ تعبیر عام ہو گیا. یہ ہے کہ یہ جو امریکی مخالفت ہے تو وہ کس اصول کی بنیاد پر ہے؟ اینٹی سرمایہ دارانہ اصولوں کے ہے یا امریکی یا قوم کی اس کی بنیاد پہ کہ امریکوں نے ظلم اور استعمار کی بنیاد پر ہے؟ یعنی کہ امریکہ کو بحث استعمار یا امریکہ کو بحث سرمایہ دارانہ ریاست کی، کیونکہ اس میں سرمایہ داری کی نفی تو کہیں نہیں ملتی. نہیں، میرے خیال میں یہ بات درست ہے کہ امام خمینی کے ساتھ واقعی سرمایہ داری کی کوئی وہ نہیں تشریح یا تفصیل امام خمینی کے لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا یعنی جو مخالفت ہے ایران کی وہ مخالفت ہے مثبت بنیادوں پہ، یعنی کسی چیز کی مخالفت مسلم معنوں کے اندر تو وہ ایران کو اسلام کا دشمن سمجھتا ہے اور اس کی مخالفت اب جو یہاں انہوں نے یہ تمام پڑھی ہے وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک معنی کے اندر اسلام کی بنیاد پر غیر مسلمانوں سے بھی اتحاد ممکن ہے. یہ جو اینٹی امریکنزم ہے اس کی بنیاد کے اوپر مثلا جتنی بھی سو کالڈ مضبوط مثلا ان کے یہاں جو ایک بہت بنیادی تصور ہے جس کے اندر بات کر رہا ہے مستضعفین کا تصور. مستضعفین سے مراد یہی ہے کہ وہ لوگ مجبور لوگ اور وہ لوگ جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے. تو جس طریقے سے جب اسلامی افواج حضرت عمر اور
عثمان رضی اللہ عنہ کے مبارک ادوار میں فتح کرتی تھے علاقے، تو وہاں کے مستضعفین جو تھے وہ سب سے زیادہ یعنی ان کی ممد اور معاون اور اس کے ساتھ مل جاتے. یہ جو لشکر اسلام آیا یہ تو ہماری نجات دہندہ اس بنیاد میں، اسی وجہ سے وہاں جو تھی وہ ایک دم رومی تھی یا ایرانی وہ ختم ہو جاتی. اسی طریقے سے امام کی مجھے لگتا ہے کہ امام کی یہ امید تھی کہ اینٹی امریکنزم کی بنیاد کے اوپر غیر مسلم قومیں بھی اسلامی بنیادوں کے اوپر بھی امریکہ کی مخالفت کریں. تو جو آپ کی جو امریکہ مخالفت تھی اس کی بنیاد غلبہ دین ہی تھا، وہ کہ ظاہر ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایسا کوئی توقین ایسا امام اسلامی کے یہاں میں تو کبھی آگے کہتے ہیں کہ نہ شرقی نہ غربی کی راہ پر ثابت قدم رہے، یعنی اس زمانے میں روس اور امریکہ کی بالادستی قائم تھی. وہ کہتے ہیں مشرقی اقوام ملحد ہیں، مغرب ظالم اور کافر ہیں. پھر آگے اسی کے ذمہ فرماتے کہ میں انتہائی سنجیدگی اور عاجزی کے ساتھ تمام مسلمان اقوام سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ ائمہ اطہار اور دنیا انسانیت کے ان عظیم رہنماؤں یعنی ائمہ کی سیاسی، معاشرتی، اقتصادی اور فوجی تعلیمات کی تہ دل سے پیروی کریں. ان تعلیمات میں سے ایک روایتی فقہ ہے، بس اولیاء اور فقہ ہے، ان سب میں روایتی فقہ سے سرمو انحراف نہ کریں. یہ روایتی فقہ رسالت اور امامت کے مقصد کی آئینہ دار اور قوموں کی عظمت اور ان کے رشت و ہدایت کی ضامن ہے، اور حق اور مذہب کے دشمن خناسوں کی وسوسہ اندازی پر کان نہ دھرے. اور جان لے کہ انحراف قدم بھی مذہب، احکام اسلامی اور حکومت الہی کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. نماز جمعہ اور نماز با جماعت بھی انہی میں سے جو نماز کے سیاسی پہلو کا مظہر ہے. اس سے ہرگز غفلت نہ کریں کہ نماز جمعہ اسلامی جمہوریہ ایران پر خدا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے. مطلب یہاں پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو اسلامک ورلڈ جو ہے مختلف علاقوں میں بٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو کسی نے مشرق سے جوڑا ہوا ہے، کسی نے مغرب سے جوڑا ہوا ہے، دونوں ہی ظالم، کافر اور ملحد ہیں. ان کی پیروی اختیار نہ کرے بلکہ پیروی اختیار کرے ائمہ اطہار کی اور ان کی فوجی تعلیمات کی اور ان کی سیاسی تعلیمات کی اور فقہ کی، اور بالخصوص ان سے جو سیاسی جو یہ مطلب یہ عبادات ہیں، ان کے جو سیاسی پہلو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے دشمن کے خلاف جو ہے وہ اپنی صف بندی کریں، کیونکہ یہ عبادات جو ہیں وہ بھی اسی طرح مطلب عبادات جو ہیں وہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان سے کوئی جدا نہیں. مطلب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ کیا ان کا جو پرسپیکٹو تھا وہ تھرڈ ورلڈ تھا، ایمان میں تھرڈ ورلڈ تھا کہ امریکہ کے مخالف جتنی قوتیں ہیں وہ سب کو ایران کی حمایتی سمجھتے تھے، لیکن دعوت جو وہ دیتے تھے وہ ان کو اسلام کی طرف کی دعوت دیتے تھے. یعنی لیٹن امریکہ اپنی جاتا ہے تو ائمہ ایران سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ان کو اسلام ہی کی دعوت دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کہیں کہ اسلام کی کیا تشریح پیش کرتے ہیں وغیرہ، لیکن یہ بات یہاں بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہ کہ مستضعفین کے ساتھ اتحاد کی وہ گفتگو کرتے تھے، اور مستضعفین خواہ مسلم ہوں خواہ غیر مسلم ہوں، لیکن لوگ ان کو دعوت کسی یعنی اسلام سے ماورا انسانی اقدار کی بنیاد کے اوپر نہیں دیتے تھے، بلکہ ان سے کہتے تھے یہی کہ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم ائمہ معصومین کی تعلیمات کو اور فقہ جعفری کو اور اسلام کو اپناؤ. اب یہ کتنا بڑی جو سیاست تھا، اس لیے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان میں سے وہ لوگ جو شیعہ ہوتے ہیں وہ 1% بھی نہیں ہوتے. یعنی کہیں یہاں تک کہ جو ان کی انگریزی زبان کا سب سے بڑا مترجم ہے وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پروفیسر تھا حامد اریگر اس کا نام ہے، اس نے بھی کہا نا میں بالکل سنی امریکی تھا وہ حامد اریگر، ابھی ماشاء اللہ حیات مرا نہیں ہو. اس کتاب کی کیا ہے جو ہے نا ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی کا انگریزی ترجمہ اس کی نہیں کیا ہے، لیکن اس کا بالکل کہا نہیں میں ہرگز کیا نہیں کیا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. یعنی 9% میں کیا تو آپ کو بالکل 1-2 بھی نہیں ہوتی، لیکن دعوت ان کی سب کو CISC کی طرف تھی اور اسلام کی طرف اور CISC کی طرف تھی. کسی کو بھی انہوں نے کوئی غیر انسانی یعنی انسانی بنیادوں کے اوپر ہیومنسٹ بنیادوں کے اوپر انہوں نے کبھی اینٹی امریکن کرنے کی کوشش کی. اسلامی بنیاد یہ جو امریکہ کی یہ جو مخالفت کا یہ جو پہلو پایا جاتا ہے کہ امریکہ ظلم کرتا ہے، اگر ہم اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو جبرن طبقہ ہے وہ دور اول میں اسلام کے پھیلنے کی ایک توجہ یوں بھی بیان کرتا ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ علاقے فتح کیے ایران کے اور عراق وغیرہ اور ادھر ادھر، تو یہاں کے جو بادشاہ تھے ان لوگوں نے وہاں کی عوام کو بہت ہی فل میں رکھا ہوا تھا، ان کو مطلب
मतलब दुनिया की जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी, और जब इस्लाम वहाँ गया तो उसके नतीजे में लोगों को बड़ा एक किस्म की दुनिया की बाइक भी मिले और मजे आने लगे, और उन्होंने महसूस किया कि हाँ इस्लाम हमें जो जिंदगी गुजारने की दुनिया में जो फायदे देता है वो कोई नहीं देता। तो वो इसी से यहाँ से ये जो मॉडल इस्लामी रियासत का वो इसी थॉट पर रिफ्लेक्ट करता है कि अमेरिका वगैरह जो है ये तो बदमाशी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और अगर हम एक इस्लामी रियासत बना दें जो बड़ी जबरदस्त होगी, तो जब दुनिया वाले देखेंगे कि माशाल्लाह ऐसी रियासत बन गई है तो वो खुद ब खुद मुसलमान हो जाएंगे। इसके बारे में और ये जो तारीखी उसकी दलील बयान की जाती है उसको कैसे देखते वो मतलब वो यही है कि जब वो लोग मुसलमान हो गए तो वहाँ सरमायादारी नहीं कायम हुई, और मतलब जो मखसूसा इलाका है उसके अंदर हुकूमती जो पॉलिसी हुई उसमें फ्रीडम, इक्वालिटी और प्रोग्रेस को फरोग देने की जद्दोजहद नहीं हुई, बल्कि शरअ इस्लामी ही नाफिज रही और दीन की तरफ की दावत रही। तो जब आप मौजूदा दुनिया के अंदर एक सरमायादाराना रियासत, जब आप कहते हैं ना कि बड़ी ताकतवर रियासत होगी, तो वो ताकतवर रियासत एक सरमायादाराना रियासत है। तो सरमायादारी के जो फवायद आवाम तक नहीं मिले हैं उन्हीं को आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप उस रियासत की वजीफे के तौर पर कबूल करते हैं। तो उसके नतीजे के अंदर कोई मुसलमान नहीं होगा। ये हो सकता है कि वो सब के सब सोशल वेलफेयर से मुस्तफीद इक्वल सिटीजन हो जाएं, लेकिन उस रियासत का वजीफा कोई इस्लाम फैलाना नहीं होगा जिस तरीके से अमवी रियासत का या अब्बासी रियासत का था। तो वो इस्लामी रियासत नहीं होगी। तो उसके नतीजे के अंदर ये हो सकता है कि मुसलमानों की काफिर रियासतें जो हैं वो सब जैसे स्वीडन से ज़्यादा सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करने लगे हैं, और जैसे कहिए कि अमेरिका से ज़्यादा तरक्की करने लगे हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो भी बेहतर हो जाए, और फाइनेंशियल निज़ाम स्टेट गवर्नमेंट बेहतर हो जाए, लेकिन उसके नतीजे में कोई मुसलमान नहीं। जी फिर वो आगे कहते हैं कि अज़ादारी सैयदुल-चौदह से रुख़्सत न करें, क्योंकि ये भी तालीमात आइम्मा का हिस्सा है और हमारी सियासत और रियासत का लाजमी जुज़ है। फिर आगे चल के कहते हैं कि मतलब है रिसालत फिर से फरमाइए। मैं कहते हैं कि अज़ादारी सैयदुल-चौदह से गफलत न करें, मराठी में अज़ादारी से कभी गफलत न करें, क्योंकि ये भी तालीमात के आइम्मा का हिस्सा है। इससे मतलब मैंने कहीं और पढ़ा था, वहाँ से यहाँ जोड़ दिया ये कि हुकूमत और रियासत और सियासत जो है वो हमारी इसी आज़ादारी के गिर्द घूमती है। मतलब वो पूरी सियासत जो है वो सैयदुल-चौदह की शहादत ही से अखज़ करते हैं, या हज़रत अली के खिलाफ इमामत से या उनकी वसी होने से अखज़ करते हैं। उसी के दायरे कार में ये बात मैं बयान कर रहा हूँ। फिर आगे चल के कहते हैं कि मतलब है रिसालत इमामत के दुश्मनों पर नफरीन पूरी तारीख के जालिमों के खिलाफ अक़वाम की मर्दाना वार फरियाद है। यहाँ पे फिर वो बनी उमैया पर मतलब लानत और नफरीन करते हैं और उनके वो जालिम व जाबिर कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से बनी उमैया की रियासत के खिलाफ हमने जिद्दोजहद की थी, ज़रूरी है कि नूह मरसियों और आइम्मा अलैहिस्सलाम की मदहिया अशार में पूरी शिद्दत के साथ हर ज़माने और हर मुल्क के जालिमों के जुल्म व सितम और उनकी बदअमालियों का जिक्र किया जाए। और दौर हाजिर जो अमरीका, रूस और उनसे वाबस्ता तमाम अक़वाम की वजह से दुनिया इस्लाम की मज़लूमियत का ज़माना है, खुदा के अजीम हरम के गासिब आले सऊद की उन्हीं जालिमों में शामिल है। उन सब पर खुदा और उसके मलाइका और उसके रसूलों की लानत हो, पूरी शद्दोमत के साथ उनका जिक्र किया जाए और उन पर लानत हो और नफरीन की जाए। और हम सबको जान लेना चाहिए कि यही सियासी रसूमात वहदत मुस्लिमीन का सबब है, और मुसलमान खुसूसन आइम्मा असना अशरिया अलैहिम सलातुल्लाह वसल्लम की शियों की कौमियत के मुहाफिज हैं। ज़रूरी है कि याद दहानी करा दूँ, मेरा यह सियासी और इलाही वसीयतनामा सिर्फ ईरान की अजीम कौम के लिए मखसूस नहीं, बल्कि तमाम इस्लामी अक़वाम और दुनिया के हर मजहबों, मिल्लत और मज़लूम के लिए है। मेरी खुदाए बुजुर्ग को बरतर से आज़िज़ाना दुआ है कि उलमा बरकली भी हमें और हमारी कौम को अपनी हाल पर न छोड़े, और फर्जंदान इस्लाम और अजीज मुजाहिदीन पर लम्हा बरकली भी अपनी गैबी इनायत से दरेक न फरमाए। रूहुल्लाहुल मुस्वीउल खुमैनी, ये तो उनका मतलब दिवाचे था। फिर अब यहाँ से उनका वसीयतनामा शुरू होता है। बहुत जरूरी है, बहुत इसलिए कि जो अगर बस कीजिए समरी आप दी जाए तो वो जो बुनियादी बातें इस दिवाचे के अंदर कह रहे हैं वो ये कह, वो मेरे ख्याल में वो ये कह रहे हैं कि नंबर एक बात वो ये कह रहे हैं कि जद्दोजहद जो है वो इस्लाम के गलबे की जद्दोजहद है, और इस्लाम के गलबे की जद्दोजहद उसी तारीखी तनाजुर से मुताल्लिक़ है कि जो अइम्मा अहले बैत से यानी वो दर्ज है। और वो कहते हैं कि पोजीशन इस वक्त वही है कि अइम्मा अहले बैत जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर गलबा दीन के लिए जो नकूश छोड़ गए हैं उसी की बुनियाद के ऊपर मौजूदा सल्तनतों की और मौजूदा गैर इस्लामी रियासतों का मुकाबला करना चाहिए। लिहाजा तवर्रे क्या या उसका जो है तो वो सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ मुस्लिम हुक्मरानों को समझते हैं।
تبرہ یا امریکہ کو یا ان کو اور کہتے ہیں یہ تبرہ ترک نہ کیا جائے، اور اس میں یہ کہ عوامی موبلائزیشن کا جو طریقہ وہ بیان کرتے ہیں تو عوامی موبلائزیشن اسی بنیاد کے اوپر ہو کہ اہل بیت کی جو روایات ہیں ان کی تجدید کی جائے اور انہیں کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے سیاسی طور کے اوپر اس نظام کی تحقیر کی جائے کہ جس نظام میں اہل بیت کی تعلیمات کو مشہور یہ ہے ابھی یہ تھا کہ آخر میں انہوں نے فرمایا کہ صرف ایران کا خطاب نہیں ہے بلکہ مسجد نامہ پوری دنیا کے حوالے سے، لیکن اس کا ایک رنگ جو ہے وہ ایرانی ضرور ہے، یعنی ایرانی اسٹیٹ کے حوالے سے، یعنی اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس میں جو انقلاب عالمی سطح پہ ہے اس کے حوالے سے نہیں، بلکہ جمعے کی نماز کے لیے بھی انہوں نے ایران میں ذکر کیا کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ ایران کے لیے بڑی نعمت ہے، مطلب امام خمینی کا اس طرح سے جس کا ہمیں یعنی مجاہدین کا آج کے دور میں طالبان کا نظر آتا ہے ویسا نہیں کہ ایرانی اسٹیٹ کے اوپر کافی مطلب یہ کہ یہ جو ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ ایرانی ہے، لیکن اس کے اصول جو وہ بیان کرتے ہیں وہ تو سب یونیورسل ہیں، اور ایرانی تاریخ سے ریفر نہیں کرتے، ریفر کرتے ہیں وہ ائمہ اہل بیت کی تاریخ، یعنی ایرانی تاریخیت اس کے اندر بالکل موجود نہیں، پسند نہیں۔ تو یہ تو درست ہے کہ وہ ایرانی قوم کو ایک انسٹرومنٹ کے طور کے اوپر سمجھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ایرانی روایات یا ایرانی، اب یہ بھی جمعہ جو ہے ظاہر کہ ایرانی روایات میں تو نہیں، شیعوں کے یہاں تو جمعہ صحیح نہیں، ختم ہو گیا تھا مورل، اور ایک چیز کا جس کو ان کو سب سے زیادہ یعنی افسوس تھا اور جس کا وہ بہت تشریف کیا کرتے یہی تھا کہ 5 وقت کی نماز میں باجماعت قائم نہیں کر سکا، یعنی 5 وقت کی نماز کے اوپر بھی بہت زور دیتے، کیوں کیا تو 5 وقت کی نماز نہیں 3 وقت کی ہے، 5 وقت کی تو ہے نہیں، لیکن وہ اس پہ بہت زور دیتے تھے کہ نماز 5 وقت کی ہو اور باجماعت ہو، اور اس کے اوپر جتنی زیادہ یعنی ان کو اس کا بہت افسوس تھا کہ سب کچھ کے باوجود وہی 3 وقت کی نماز ہوتی تھی اور جماعت کبھی وہ استعمال نہیں کرتا۔ تو ایرانی روایات سے تو انہوں نے تقریباً کچھ نہیں لیا ہے، صرف شیعیت لی ہے، اور شیعیت تو کوئی ایرانی چیز تو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک امپورٹڈ چیز ہے، اس کے اندر ایرانیت سے تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں لیا ہے، بالکل کچھ نہیں، شیعیت سے لیا ہے، سب کچھ جو بھی دیا ہے وہ شیعیت سے لیا ہے، ایرانیت سے تو یہ جو ان کا آخری پارٹ تھا مقدمے کا، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ان کے انقلاب ایران کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ سنی ورڈ وغیرہ اس کو پتہ کر کے اس میں شامل کرنا ہے، مطلب بالکل واضح لگ رہا ہے، اور ان کی پالیسی ہے رات میں انہوں نے حملہ کر دیا بعد میں، اور بنو بھیا کے خلاف ہم نے خوب جدوجہد کی، اس کو آج بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، وہ سنی ہے نا بنو بھیا والے اور کون ان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، تو آج بھی وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے ویسے کر یہ ظاہر بھائی کی اپنی انٹرپریٹیشن دیا۔ آپ ان کو جواب تو دیں گے۔ ہاں جی جی کھلانے بھائی مطلب یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، وہ مطلب وہ یہ تابوت کے اندر انہوں نے بنو امیہ کو اس وجہ سے شامل نہیں کیا کہ وہ سنی تھے، بلکہ بنو امیہ کو اس وجہ سے شامل کیا کہ وہ بنو امیہ تھے، اس وجہ سے کیا کہ وہ انہوں نے ظلم و سب و ستم جو ہے وہ حسین حسن تھے اور حسین کے ڈھائے تھے، اس وجہ سے کیا ہے ان کو۔ اور آپ دوسرا کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں لیکن نا دو پہلو ایک تو پہلو وہ ہے کہ ایران کی اسٹیٹ پالیسی کیا رہی، یعنی امام خمینی یعنی اگر آپ جب وہ چیزیں دیکھیں جو ہمارے جیلانی صاحب نے فرمائی تو یقیناً سمجھتے تھے کہ مستضعفین کی نجات اسی میں ہے کہ اہل بیت نے جو روایات چھوڑی ہیں جس طریقے سے حکمت اختیار کی ہے وہی کیا جائے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ فقہ جعفری ہی کی بنیاد کی کوئی یونیورسل اسٹرگل ہو، یہ ایک انٹرپریٹیشن ممکن ہے، لیکن اس کے نتیجے میں لازماً یہ کہنا کہ اس کے نتیجے میں دوسری فقہ وغیرہ کو رد کرتے تھے، یہ ایک امپلیکیشن ہے، کوئی ایکسپلیسٹلی اسٹیٹڈ چیز نہیں ہے، اور ایران نے خود یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، ایران نے تو وہی اصول اختیار کیا کہ جو ڈاکٹر صاحب کے پینفلٹ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ذاتی معاملات کے اندر یہ پرسنل لا کے اندر تمام اقلیتوں کو اپنی اجازت ہے، اور شیعہ کو سنی بنانے کی کوئی کوشش ایرانی ریاست میں آپ کو نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے شیعوں کو سنی بنانے کے لیے کوئی کوشش،
کوئی کوشش کی ہو. یعنی یہ جو موجودہ ایرانی حکومت ہے جو ان کی اپنی تاریخ سے بہت خلاف ہے، اس لیے کہ پہلے تو انہوں نے کیا تھا، لیکن اس حکومت میں ایسے قطعاً کوئی کوشش نہیں کی شیعوں کو سنی کرنا یا زیدی شیعوں کو. دوسری چیز وہ کہتے تھے کہ میجورٹی کا جو فقہ ہے وہ اس کو قانون ہونا چاہیے. اس لیے عملاً جس چیز کو امام خمینی نے پسند فرمایا وہ یہی تھا کہ سنیت کو برداشت کیا جائے اور سنیت یعنی سنیت کو جو ہے اس کو اسیمیلیٹ کیا جائے، قائدیہ اسے محض کرنے کی کوئی کوشش آپ کے اندر نہیں. لیکن یقیناً وہ سنیت کو گمراہی سمجھتے تھے، اس میں تو ایبسولوٹلی کوئی شک نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے یہ گمراہی ہے. اور لیکن یہ بات جیلانی بھائی کی بالکل درست ہے کہ انہوں نے امویوں کی یعنی حنفیت کے اوپر مثلاً ان کے ہاں حنفیت کے خلاف یا شافعیت کے خلاف کچھ نہیں ملتا، بالکل کچھ نہیں ملتا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی وہ جو مخالفت ہے امویوں کی، جو مخالفت ہے عباسیوں کی، وہ خالص سیاسی مخالفت ہے. وہ کہ وہ پوری سمجھ کے ساتھ فقہ جعفریہ کے حامی ہیں، لیکن وہ کہیں بھی فقہ حنفی یا فقہ شافعی یا فقہ حنبلی وغیرہ کی تردید کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتا. اچھا، اس کے برعکس یعنی شیخین کے معاملے میں گستاخی آپ کے یہاں یقین وہ گستاخ صحابہ تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. امام صحابی سے امام خمینی گستاخ صحابہ میں صحابہ، لیکن فقہ حنفی ہو فقہ یعنی اس بنیاد کے اوپر یا کبھی تقابلہ کیا ہو کہ نہیں جعفری فقہ اتنی عمدہ ہے اور تو ایسا سب کچھ آتا ہے. لہٰذا وہ تمام چیزیں ہیں. ایک سیکنڈ پہلے انہوں نے بولنا مجھے عراق کے ساتھ جنگ چھیڑ دی تھی، اس کو پھر کیسے کانٹیکٹ؟ نہیں، عراق کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چھیڑی تھی، عراق نے حملہ کیا تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنے یہ تو درست بات ہے کہ وہ جنگ ان پہ مسلط کی گئی تھی، انہوں نے نہیں چھیڑی تھی. لیکن ایک ایسا موقع تھا کہ جب وہ جنگ ختم کر سکتے تھے اور پھر انہوں نے ختم نہیں کی تھی بلکہ عراق میں گھل گئے تھے. وہ وہی خزم شہر کا معاملہ، اور وہ جو تھا اس کے نتیجے کے اندر جو فوائد یعنی پہلے تو انہوں نے ہرا دیا تھا، وہ نکال دیا تھا. اگر اس وقت جنگ ختم کرتے تھے تو کبھی وہ نہیں. اور لیکن یہ غلطی البتہ کی تھی کہ جب وہ انہوں نے عراق کو ایران سے نکال دیا تو اس کے بعد پھر عراق میں داخل ہو گئے. لیکن وہ کوئی شیعیت کی ترجیح کی وہ اتنے علاقے بھی اس کو سب سنی علاقے تھے جن علاقوں کے اوپر راغ ہے وہ سب خوزستان اور عربستان اور وہ معاملہ تھا، وہ سب ایران کے اندر شامل ہو. کبھی شیعہ سنی مسئلہ مانی تھا. ہاں جی ڈاکٹر یہ آل سعود کے خلاف انہوں نے کرا ہے اور وہ امریکہ کے ایجنٹ ایجنٹ کے طور پر امریکہ کے ایجنٹ یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام کے وہ جو علماء ہیں جو احناف ہیں یا وہابیوں کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، وہابیوں کے خلاف بھی کچھ نہیں ملے گا. حالانکہ وہابی اور اصلی جو دشمنی ہو تو وہابی اور یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی وہابیت، لیکن وہابیت کے خلاف آپ کو امام خمینی کی فکر میں کچھ نہیں ملے گا. اور یہ کہ ان کے ایرانی انقلاب کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اپنا نام تبدیل کر کے نفاذ فقہ جعفریہ ہٹا دیا تھا اپنے. ہاں نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ حنفی طور پہ نافذ ہوگا اور وہ نہیں نافذ ہوگا. ختم کر لیں گے، وصیت نامہ شروع ہوتا ہے. اس میں مطلب وہ خمینی صاحب کہتے ہیں کہ ایرانی انقلاب کو دنیا بھر کے مظلوم مستضعفین کے اقوام کا انقلاب سمجھنا چاہیے اور اسے دنیا بھر کے مسلمانوں کی امید کا مرکز سمجھنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے اپنے دوسرے برادران ایمانی کی طرح اس انقلاب، اس کے ثمرات کی بقا اور اس کی زیادہ سے زیادہ کامیابی کی امید رکھتا ہوں. اپنے وصیت کے طور پر موجودہ نسل اور آنے والی قابل احترام نسلوں کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اگرچہ بہت سی باتوں میں تکرار بھی ہو سکتی ہے اور اس پسندنے والے خدا سے میری دعا ہے کہ وہ میرا خیال یہ ہے کہ اب اس اسٹیج میں ختم کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پورا نیا موضوع ہے اس کو پورا اس لیے ایک اسٹیج ختم کرنا ہے. دوسرے جو معاملات اگر کوئی آخری سوالات کو کرنا چاہیں تو وہ کرنے کے بعد میں دوسری طرف جاتا ہوں. ابھی اس سے کنٹینیو کریں گے، رات میں کنٹینیو کریں گے. اور مولانا محمد احمد ہیں مولانا وہ جو آپ کا مجاہدین کے حق میں جو ہے وہ بالکل اگلے ہفتے تیار ہونا چاہیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی غائب ہو سکتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ امام غائب ہی کا تذکرہ ہے. کوئی سوال اگر کرنا ہو تو کر لو. یہ عام طور پر یہ بھی ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جو مطلب ایران کی سنی مخالف پالیسی کے لیے عام طور پر ریفر کیا جاتا ہے. مجھے پتا نہیں سر کانٹیکٹ کیا ہے کہ وہ
तेहरान में सुन्नियों को मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देते, इसकी क्या बात? میرے خیال میں تو یہ درست بات نہیں ہے، لیکن یہ ظاہر میرا کوئی مطالعہ ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ شیعہ میجورٹی ایریاز میں سیاسی امام ہوتا ہے عموماً، لیکن سنیوں کی امامت میں بھی ان مساجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، ہوتا ہے۔ مثلا میں نے خود پڑھی ہے، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تو اس انٹرنیشنل کانفرنس یہ تہران کے اندر، تو اس کے اندر جیسے مولانا نورانی، حضرت امام نورانی آپ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، ہمارے امام وہ خود ہی پڑھتے تھے، تو وہ سیڑھیوں کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اندر میاں صاحب امامت کر رہے تھے، یعنی وہاں سب سیاہ امام کے دوپہر صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سیڑھیوں پڑھ رہے تھے، تو یہ عام ہے وہاں۔ اچھا، اس صورت سے سنی علاقوں میں اصول تو یہ ہے کہ شیعوں کی کوئی مسجد نہیں ہے، بلکہ مسجد وہی ہوگی وہاں لوگ کریں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ایسا ہے کہ شیعوں کے علاقوں میں تو سنی مسجدیں نہیں ہوتی، سنیوں کے علاقوں میں وہ شیعہ مسجد بناتے ہیں۔ اب وہ ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ریاست کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ مسجدیں شیعہ سنی نہیں ہوں گی، مسجدیں ایک ہی ہوں گی، وہاں جو بھی امام موجود ہوگا، جو بھی مقرر امام ہوگا وہ کرے گا۔ اور میں جانتا ہوں کہ شیعوں کی، یعنی میں جانتا ہوں خود اچھی طرح کہ تہران کے اندر ایسی مساجد ہیں جہاں کل وقتی امام سنی ہیں اور مقتدی حضرات میں بہت بڑی اکثریت شیعوں کی۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ سنی مسجد نہیں، اگر سنی مسجد نہیں بنا دیتے تو اصولاً کم از کم شیعہ مسجد میں نہیں بنا دیتے، لیکن اب اگر کوئی شیعہ شمشیر